حضور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ غلامی کا مسئلہ فی جنس ہی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو اگر دوام ہاں وہ بہت اچھا کیا آپ نے سوال اٹھایا. جب میں سوال شروع کیا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ختم یہاں کروں گا لیکن بھول گیا تھا. جزاک اللہ. اب سوال یہ ہے کہ غلامی کی انسٹیٹیوشن کی حیثیت کیا ہے. ایک ہے جنگ کی ضرورت اور ایک ہے مستقل طور پر کیا کوئی انسان کسی کو غلام بنا سکتا ہے. جہاں تک مستقل طور پر غلام بنانے کا تعلق ہے قرآن کریم میں کسی اور ذریعے سے غلام بنانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غلام بنائے سوائے اس کے کہ تو لڑائی کرے اور ایسی لڑائی جس سے خون بہا ہو یعنی واقعتاً جنگ ہو کوئی اسکرمش نہ ہو. اسکرمشز بھی ہوا کرتی تھیں مٹ بھیڑ ہو گئی ادھر ادھر کئی ٹولیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں ان کے نتیجے میں قرآن کے نزدیک غلام بنانا جائز نہیں ہے. یسخنا حتیٰ یسخنا کا لفظ ہے نا حسنا یسخنا فی الارض کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام بنائے کسی ذریعے سے سوائے اس کے کہ حتیٰ یسخنا فی الارض یہاں تک کہ وہ ایسی لڑائی میں ملوث ہو جس کے نتیجے میں خون بہایا جائے اور وہ باقاعدہ لڑائی ہے. غلام بنانے کا ایک رستہ رکھا وہ دفاعی جنگ ہمارے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اس جنگ کا نام صرف دفاعی ہوتا ہے مگر جنگ ہے بہرحال. اور اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے بہت سے رستے کھول دیے. اتنے ایسی بات ہے جیسے ایک برتن میں ایک طرف سے پانی داخل ہو اور چاروں طرف سوراخ کر دیے جائیں کہ پانی نکلے اس میں سے. چنانچہ قرآن کریم میں غلام کی آزادی کے لیے جو تعلیم ملتی ہے کچھ لازمی حیثیت سے کچھ طوعی حیثیت سے اس کی مثال ساری دنیا میں کسی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی. حیرت انگیز ہے اس کو جب پڑھیں کہ غلام تو صرف اس طرح بنیں گے آزاد اس طرح سے ہوں گے تو وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے. ایک بلی چوہے کی لڑائی دکھائی گئی تھی جس میں چوہا جس طرح وہ ویسٹرن سٹائل میں پستول نکال کے بلی پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور وہ سوراخوں سے بھر جاتی ہے. گھبرا کر جب وہ پانی پیتی ہے تو ہر طرف سے فوارہ پھوٹ پڑتا ہے. تو اسلام کی غلامی کی تعلیم کا بھی یہی نقشہ ہے. غلام بنانے کا رستہ محدود اور آزادی کے رستے کھول دیے اور صرف ان غلاموں کی آزادی کا انتظام نہیں فرمایا جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں بلکہ سارے معاشرے میں جو غلام مختلف ممالک میں بھی بنائے جاتے تھے ان کی آزادی کے بھی سامان کر دیے. انہوں نے فرمایا کہ خرید کے آزاد کرو. چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی نے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے متمول تھے 60,000 غلام خرید کے آزاد کیے کیونکہ قرآنی تعلیم سے وہ سمجھتے تھے کہ حصول ثواب کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے. اور معمولی زیادتی پر جو عام طور پر نوکروں سے کر دی جاتی ہے جب غلاموں سے کی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ ابن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک غلام کو مار رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس قدر آپ کے چہرے پر اس کو جلال تھا اور بار بار فرمایا ابن مسعود کیا حرکت کر رہے ہو. وہ سمجھے کہ اگر میں نے فوری کوئی کارروائی نہ کی تو شاید میں جہنم میں چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. اب نے فرمایا ٹھیک کیا نہ کرتے تو خدا کی پکڑ کے نیچے آتے. تو آزادی کے رستے اتنے کھولے اور ان کے حقوق کا اتنا خیال کیا کہ واقعتاً غلام کہلانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو آزادوں سے بہتر سمجھنے لگے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دوسرے خلفاء کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے کہ کبھی گئے بازار تو ایک کی بجائے حضرت علی کے متعلق معین روایت ہے ایک ہی قسم کے 2 کپڑے پھڑوائے
پوچھنے والے نے پوچھا دکاندار نے کہ آپ تو ایک ہی اور رنگ کے بھی کپڑے ہیں، ایک ہی نمونے کی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے غلام کے لیے بھی تو چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غلام کے لیے اور قسم کے کپڑے مہیا ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، محمد رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو خود پہنو وہی غلام کو پہنو، جو خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ۔ اور یہ جو نمونہ تھا غلام سے سلوک کا، اس نے اس حد تک غلاموں کو اپنے مالکوں سے کی محبت میں باندھ دیا کہ اس کا اعلیٰ نمونہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوا، جب آپ کے غلام حضرت زید کی تلاش میں، وہ بھی اس زمانے میں چونکہ رواج تھا، پہلے غلام بنائے جاتے تھے، اسلام نئے غلام بنانے کی اجازت تو نہیں دیتا، مگر غلاموں کو خریدنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ جو غلام بنائے جا چکے ہیں، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو دوسروں کے پاس جائیں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے ہاں ان کو آزاد کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں، یہاں آزاد کرنے کی مکمل تعلیم موجود ہے۔ تو جب حضرت زید کے والدین بالآخر تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ آ گئے ہیں اور اپنے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں کہ قیمت دو، کچھ نہیں۔ آپ نے زید کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے والدین ہیں، ان سے تم کسی وجہ سے جدا کر دیے گئے، غلام بنا لیے گئے، اب میں تمہیں آزادی دیتا ہوں کہ اپنے چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ، بڑی خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ زید نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی آزادی؟ مجھے تو یہ آزادی پسند نہیں، میں تو کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس آزادی کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہے وہ اسلامی تعلیم غلامی کی جو دلوں کو غلام بناتی تھی دراصل، اور ان پر راج دہانی تھی، اور ایسی تعلیم بھی تھی جو نفیس طبیعت کے علاوہ نسبتاً سخت روح انسانوں کے لیے بھی واجب تھی۔ مثلا یہ تو ایسی تعلیم ہے جو بہت مہذب ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ انسانی سطح پہ ترقی کر جاتے ہیں۔ وہ جو ادنا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آسانی سے غلام چھوڑ دیں۔ آج کل بھی ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے، احمدیوں میں بھی بڑے نفیس طبیعت، خدمت کرنے والے، ہم اچھے مزاج والے کچھ سخت روح بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے اور اپنی قیمت دینے کا فیصلہ کرے تو اس کو حکماً روکا نہیں جا سکتا، اور فوری قیمت ادا کرنا بھی ضروری نہیں، مخاطبت اسی کو کہتے ہیں۔ اور اگر اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں وہ غلام مقدمہ کر سکتا ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں اور جو قیمت میری ڈالی گئی ہے، جو اس نے ادا کی ہے، میں اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سر دست مجھ میں طاقت نہیں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو کماؤں گا اپنی قیمت ادا کروں گا۔ تو اسلامی قانون کے مطابق اسلامی قضاء لازماً یہ فیصلہ کرے گی کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ اب بتائیں کوئی سوراخ ایسا رہ گیا ہے جو خود نکالا جا سکتا تھا اور نہیں نکالا گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ حضور نے اب تک تو میں نے اپالوجی سنی تھی، لیکن حضور نے جس انداز سے بیان کیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے یہ مضمون میرے دل میں بھی تھا۔ جزاکم اللہ۔ برمنگھم سے